الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بڑی محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، بچوں، اگر آواز پہنچ رہی ہے تو مائیں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا ہمارا یہ اکٹھ ہونا اور ہماری آج کی یہ محفل جو کہ میرے نہایت ہی محترم عزیزم ملک جمیل اوان صاحب اور ان کے برخوردار بابت مجلس ذکر اور اصلاحی بیان اور نعت منعقد کرائی ہے. آج ہم یہاں جمع ہیں اس مبارک مجلس میں اور محفل میں. میری اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میرا اور سب کا یہاں آنا قبول فرما لے. جو کچھ کہا جائے سنا جائے اللہ کریم اس کو بھی قبول فرما لے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب تعالیٰ کے ہاں چھوٹا سا عمل قبول ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا. بڑے سے بھی بڑا عمل قبول نہ ہوا، پھنس گیا، محنت ضائع چلی گئی.
ہم سب اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں۔ رب تعالیٰ انہو علیم بذات الصدور وہ اعلان کر رہا ہے قرآن میں تمہارے سینوں کے بھید جانتا ہوں۔ رب تعالیٰ اپنے بندے کے معاملے میں فیصلہ اس کے دل کے مطابق کرتا ہے۔ دل اگر بندے کا پھر گیا تو رب تعالیٰ بھی اپنے بندے کی کایا پلٹ دیتے ہیں۔ اگر یہ دل نہ پھرا تو محفلیں کیا چاند کے بھی ہاتھ لگا کے آ جائے، رب تعالیٰ کایا نہیں پلٹے گا بندے کی، اس کا پلٹنا ضروری ہے۔ میں نے یہ جملے اس وقت اس لیے استعمال کیے میرے بھائیوں دوستوں، آج امت کے دلوں کے پلٹنا ضروری ہے، ان دلوں کا بدلنا ضروری ہے۔ آج مسلمان ہو کے پٹ رہا ہے، پریشان ہے، قحط میں مبتلا ہے۔ قحط ہے، یاد رکھنا، میں اس طرف آتا نہیں ہوں۔ اسلام نے قحط کی پوری تشریح کی ہے، یہ قحط کا زمانہ جا رہا ہے۔ کیوں؟ قرآن میں تو اللہ نے فرمایا انتم الاعلون، انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو فرمایا تھا انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ عنہما، خطاب حضور علیہ السلام کو تھا، صحابہ کرام کو تھا، خطاب ان کو تھا، سنانا آپ کی امت کو ہے، یعنی تم ہی غالب رہو گے اور تمہاری امت قیامت تک غالب رہے گی۔ نہ تو اللہ کا فرمان غلط، نہ نبی کا فرمان غلط، نہ صحابہ کرام کی تفسیر غلط، کوئی راز ہے، کوئی بات ہے، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرما دے، تمام مسلمان جہاں جہاں بھی زندہ ہے بسر ہے، اللہ سب کو توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم جو میں نے آیت پڑھی ہے، یہ بزبان حال بیان کر رہی ہے، میں اسی کی زبان بیان کر رہا ہوں۔ الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ترجمہ اس کا؟ سلیس ترجمہ۔ اللہ کہتے ہیں کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم مجھ سے ڈر جاؤ، قرآن سے ڈر جاؤ، اللہ کے ذکر سے ڈر جاؤ، تمہارے دل بدل جائیں؟ ابھی وقت نہیں آیا، کون سا وقت آئے گا؟ سلیس ترجمہ ہے۔ اور اس آیت میں رب تعالیٰ نے یہودیوں کو خطاب نہیں کیا، نصارہ کو خطاب نہیں کیا، مشرکین مکہ کو خطاب نہیں کیا، کفار مکہ کو خطاب نہیں کیا، ہندوؤں سکھوں کو خطاب نہیں کیا، کسی غیر مسلم کو رب تعالیٰ نے خطاب نہیں کیا، کیا تو ایمان والوں کو کیا ہے۔ الم یأنی للذین آمنوا، الم یأنی للذین آمنوا، ہم تم ایمان والے بیٹھے ہیں، الحمدللہ۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، یاد رکھنا۔ میرے نبی نے فرمایا بخاری شریف میں علیہ السلام، قیامت کا قریب زمانہ آئے گا، قیامت کا قریب زمانہ آئے گا، اس وقت لوگوں کا ایمان بکے گا۔ فرمایا آج بھی سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اور اس وقت بھی
سب سے قیمتی چیز ایمان ہوگی؟ فرمایا اس لیے تمہیں خبردار کر رہا ہوں، اس وقت لوگوں کے پاس ایمان نکلتا چلا جائے گا، ایمان ہوگا نکلتا چلا جائے گا، ایمان ہوگا بکتا چلا جائے گا، سب سے قیمتی چیز ضائع ہو جائے گی۔ میرے بھائی، تو قرآن کریم بزبان حال بیان کر رہا ہے، ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کا ذکر سے ڈر جاؤ، تمہارے دل ڈر جائیں، تمہارے دل نرم ہو جائیں، تم توبہ کر لو، تم گناہوں کو چھوڑ دو۔ ابھی وقت نہیں آیا۔ کون سا وقت آئے گا؟ کون سا وقت آئے گا؟ قرآن کریم کی یہ آیت بزبان حال اہل ایمان کو خطاب کر رہی ہے، خطاب کر رہی ہے۔ ہر مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے، اپنی اصلاح کر سکتا ہے، اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ کون سا وقت آئے گا کہ ہم اللہ کے احکام بجا لائیں گے؟ کون سا وقت آئے گا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیارا دین اور طریقہ ہم کب اپنائیں گے؟ آج میرے بھائیو دیکھو، مسلمان ہونے کے باوجود مسلمان ہے اور اسلام کی بنیادیں اس میں نہیں ہیں۔ اسلام ہو اور اسلام کی بنیادیں اس میں ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ مسلمان ہو اور اس کے اندر تقوی نہ ہو، یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ مسلمان ہو اور اس کے اندر گناہ بھی ہو، یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ میں تمام احادیث کو سامنے رکھ کر جمع کر کے چند باتوں کی تشریح کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان بھی ہو اور وہ غلط رسموں پہ چلے، ہو نہیں سکتا۔ ہندوؤں، سکھوں، غیر مذہبوں، یہودیوں، نصارہ، غیر مسلموں کی رسموں کو اپنائے، سنت کو چھوڑ کے رسموں کو اپنائے، ہو نہیں سکتا۔ تو کون سی شان کا مسلمان ہے؟ کون سی قسم کا تو مسلمان ہے؟ میں چند باتوں کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ مسلمان بھی ہے اور رسمیں بھی اپناتا ہے، فرمایا ہو نہیں سکتا۔ رسمیں اپنانا تو یہودیوں کا کام ہے، ہندوؤں کا کام ہے، یہودیوں کا کام ہے، غیر مسلموں کا کام ہے۔ الفوا آباءنا، قرآن بھرا پڑا ہے۔ رسول اللہ نے جب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میرے طریقے کو کیوں نہیں اپناتے، میری نبوت میں آپ کو، رسالت میں آپ کو کیوں نہیں اپناتے؟ تمہارے پاس میں قرآن نظام لے کر آیا ہوں، نظام الہی لے کر آیا ہوں، تم اس کو کیوں نہیں اپناتے؟ میں تمہارے پاس نظام مصطفیٰ پیش کر رہا ہوں، تم اس کو کیوں نہیں نبھاتے؟ تمہارے سامنے مجھ پر وحی ہو رہی ہے نظام کی، تم نظام مصطفیٰ کو کیوں نہیں اپناتے؟ کیا وجہ ہے؟ کون سی آیت ہے؟ انہم الفوا آباءنا ما ابنا علیہ آبناءنا۔ اور کئی جگہ پہ قرآن کریم میں بیان فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول علیہ السلام، ہم اس لیے نہیں اپناتے، ہم اپنے آباء و اجداد، دادا پردادا، اپنے خاندان کی جو رسمیں چلی آ رہی ہیں، طریقہ چلا آ رہا ہے، ہم اس طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اس طریقے پہ پکے ہیں۔ میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رسموں پہ چلنا تو ان کا کام تھا، انہوں نے دعویٰ کیا تھا، ہم اپنا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، اپنی رسمیں نہیں چھوڑ سکتے، یہ تو طریقہ ان کا تھا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایمان والوں کو خبردار کیا ہے کہ دیکھنا، ایمان لا کر رسمیں نہ اپنانا، ہو نہیں سکتا۔ ایک طرف مسلمان بھی ہو اور رسمیں بھی اپنائے۔ آج ہمارے اندر سے سنت نکلتی چلی جا رہی ہے،
رسمیں ہمارے اندر سے چلتی جا رہی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت بزبان حال بیان کر رہی ہے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کون سا وقت آئے گا کہ تم سنت اپناؤ اور رسموں کو چھوڑ دو، رسمیں چھوڑ کر توبہ کر کے سنت پہ تم عمل پیرا ہو جو؟ کون سا وقت آئے گا؟ آج مسلمان بھی ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، مسلمان بھی ہو اور جھوٹ بھی بولے۔ آج مسلمان غیبت کرتا ہے، مسلمان بھی ہو اور غیبت بھی کرے۔ آج مسلمان خیانت کرتا ہے، مسلمان بھی ہو اور خیانت بھی کرے۔ آج مسلمان حسد کرتا ہے، حسد بھرا پڑا ہے، جگہ جگہ حسد بھرا پڑا ہے۔ جس معاشرے میں آپ جی رہے ہیں میں بھی اسی میں جی رہا ہوں۔ مسلمان ہو اور حسد بھی کرے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اور تکبر بھرا پڑا ہے۔ مسلمان ہو اور تکبر بھی کرے، ہو نہیں سکتا۔ اور شہرت کی تو آگ لگی پڑی آج، میں مشہور ہو جاؤں، ہو نہیں سکتا۔ مسلمان بھی ہو اور شہرت جیسی اس کے اندر آگ بھی جل رہی ہو، دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ مسلمان ہو اور نشہ کرے، شراب پیے، ہو نہیں سکتا۔ شراب بھی پیے، نشہ بھی کرے اور ادھر وہ مسلمان بھی ہو نہیں سکتا۔ ساری باتوں کو قرآن کریم بیان کر رہا ہے، یہ کام تو شیطان کا ہے، یہ کام تو شیطان والوں کا ہے، جو شیطان کی پیروی کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ کام تو ان کا ہے جو رحمان کے تابعدار ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نثار کرتے ہیں، مال جان ہر چیز قربان کرتے ہیں۔ جن کو ان سے محبت ہے وہ شراب نہیں پیتے، وہ نشہ نہیں کرتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ غیبت نہیں کرتے، ان کے اندر ریا نہیں ہے، ان کے اندر شہرت نہیں ہے، ان کے اندر تو عاجزی ہے، ان کے اندر تو قناعت ہے، ان کے اندر تو نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ ان کا چہرہ سر سے لے کے پیر تک سنت سے چمکتا ہے۔ ان کی خوشی غمی 24 گھنٹے کی شب و روز کی زندگی، تمام شعبہ حیات ان کے زندگی کے نبی پاک علیہ السلام، صحابہ اہل بیت علیہم السلام علیہم الرضوان کے چمکتے نظر آتے ہیں۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے۔ نعرہ تکبیر! کی ہو گیا؟ اچھا بولو، کی ہو گیا جی؟ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! میلاد مصطفیٰ! میرے بھائیو، دوستو، یہ قرآن کریم کی آیت ہمیں بزبان حال ہوشیار کر رہی ہے، ہمیں تنبیہ کر رہی ہے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ قرآن کریم میں ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، اس طریقے کے لفظ آئے ہیں۔ الباب عقل مندوں کو کہا گیا ہے، الباب لب کی جمع ہے، عقل کو لب کہتے ہیں۔ اللہ یہ سارا بیان کر کے، ایمان والوں کی صفات بیان کر کے فرما رہے ہیں، یہ ہیں عقل مند، یہ ہیں عقل مند جو اللہ کے حکم کی تابعداری کر کے احکام بجا لاتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے طریقوں کو بجا لاتے ہیں، صحابہ اہل بیت کے طریقے کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ ان کی یہ صفات ہیں، سچ وہ بولتے ہیں، غیبت سے وہ بچتے ہیں، قناعت صبر وہ کرتے ہیں، تکبر سے وہ بچتے ہیں، حسد سے وہ بچتے ہیں۔ یہ ساری باتیں قرآن کریم میں مختلف جگہ پہ ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں لوگ عقل مند۔ اسی بات کو جو میں نے خطبے کے اندر آیت پڑھی ہے، رب تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ کون سا وقت آئے گا کہ تم توبہ نہیں کرو گے، مڑ کر واپس پیچھے نہیں آؤ گے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں، مالک بن دینار، مالک بن دینار نام ہے، بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ بزرگ بعد میں ہوئے تھے، پہلے کچھ اور تھے، بزرگ بعد میں ہوئے ہیں۔
اللہ کریم نے ایسا قبول فرمایا، ایسی توبہ قبول کی، ایسا اللہ نے کرم فرمایا، ایسی رحمت اللہ نے فرمائی، اور اتنے اللہ کے قریب ہوئے، قیامت تک ان کا اولیاء کرام میں نام لکھا گیا ہے، قیامت تک۔ سنیں، یہ ایک محکمہ پولیس کے اندر افسر تھے، یہ غالباً 12ویں 13ویں صدی کے بزرگ ہیں، 12ویں صدی کے محکمہ افسر تھے، بڑے افسر تھے۔ تو ان کی عادت تھی جب یہ آتے تھے تو شراب ضرور پیتے تھے، دوست بھی آتے تھے، یہ بھی آتے تھے، کمرہ کھولنا، بیٹھک کھولنی، خود بھی بیٹھنا، شراب پینی، جوا پینا ان کا شیوا تھا۔ نماز کبھی نہیں پڑھی تھی۔ نماز پہلے زمانے میں بھی فرض تھی، حضور علیہ السلام کے امت میں بھی فرض ہے، یاد رکھنا۔ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی امت پر نماز فرض تھی، وہ الگ بات ہے، تعداد مختلف تھی، طریقہ اور تھا، کیفیت اور تھی۔ بنی اسرائیل کی نماز میں رکوع نہیں تھا، ہماری نماز میں رکوع بھی ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، قرآن نے بیان فرمایا۔ ہماری نماز بڑی پیاری ہے، کسی امت کی اتنی پیاری نماز نہیں تھی۔ یاد رکھنا، یہ نہ سمجھنا نماز ہم پہ ہی فرض ہے، نہیں، ہر نبی کی امت پہ نماز فرض تھی۔ تو نہ تو نماز پڑھتے تھے، نہ کوئی اور اچھا کام کرتے تھے، بس ڈیوٹی سے آئے۔ ایسا لگتا ہے مجھے مطالعے سے یہ محکمہ شروع سے ہی بدنام ہے، ان کے کام اچھے نہیں ہیں اس محکمے کے۔ اللہ کے نیک بندے ہر محکمے میں ہوتے ہیں، تبھی تو یہ تختہ ٹکا ہوا ہے۔ جہاں برے لوگ ہوتے ہیں، ایک اچھا آدمی آپ کو ضرور ملے گا۔ اگر آپ کو نہیں ملتا، مجھے نہیں ملتا تو میری قسمت ہے ضرور کہیں چھپ کے بیٹھا ہوا۔ اللہ والے چھپے ہوتے ہیں، اللہ والے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، اپنی کرامت کو ظاہر نہیں کرتے۔ اگر تمہارے سامنے اللہ والے کی، صحیح آدمی کی، اللہ والے کی کرامت ظاہر ہو بھی جائے، وہ مانے گا نہیں، کہا کہ میری کرامت نہیں، تجھے ویسے غلطی لگی ہوگی۔ جو اپنی کرامتیں شائع کرتے رہتے ہیں، اپنے مناقب کمالات بیان کرتے رہتے ہیں، میں ان کو ولی نہیں کہتا، ولی تو بولتا ہی نہیں ہے، وہ اپنا کوئی کمال ظاہر ہونے نہیں دیتا، وہ تو عبادت چھپے کرتا ہے، مجھے کو دیکھ نہ لے۔ بہرحال مالک بن دینار کی بات سمجھانے لگا ہوں، ہمارے لیے نصیحت آموز ہے، ہمارے لیے نصیحت آموز ہے، اور بھٹکے ہوئے کو عبرت آموز ہے۔ وہ عبرت حاصل کریں، ہم ایمان والے نصیحت حاصل کریں۔ آتے تھے، شراب پیتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، چھوٹی بچی تھی، آتی پیالہ اونڈھیل دیتی، شراب کی بوتل اونڈھیل دیتی، تو بچے کچھ بھی نقصان کر دیں، ماں باپ نہ مارتے ہیں نہ غصے ہوتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اس کو وہ گھورتے تھے تو نے میرا نقصان کر دیا، لیکن مارتے نہیں تھے۔ بہرحال یہ ایک ان کی زندگی کا میں حالات بتا رہا ہوں، وہ بچی فوت ہو گئی ان کی زندگی میں۔ مالک بن دینار خود اپنی بیتی آپ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں خواب دیکھتا ہوں، خواب کی قسمیں ہیں، خواب کی قسمیں ہوتی ہیں، خیالات ہوتے ہیں، شیطانی ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، ان کی تعبیر نکلتی ہے۔ تو کہتے میں نے خواب دیکھا، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں، جیسے کہ قیامت آ گئی، قیامت تو آنی ہے، جیسے قیامت آ گئی، میں میدان محشر میں کھڑا ہوں، رب تعالیٰ نے مجھے پوچھا تو دنیا سے کیا لایا، مجھے فرشتے نے میرا اعمال نامہ میرے ہاتھ میں پکڑایا، بجائے بائیں ہاتھ کے اعمال نامہ میرے دائیں ہاتھ میں دیا۔ پتہ نا آپ کو اس بات مسئلے کا، قیامت کا دن جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا وہ نشانی ہوگی یہ جنت میں جائے گا، دوزخ میں نہیں جائے گا، اور جس کے اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا یہ نشانی ہوگی یہ جنت میں نہیں جائے گا، دوزخ میں جائے گا۔ سورۃ حاقہ میں 29 پارے کے اندر اللہ نے پورا رکوع بیان فرمایا ہے۔ تو کہنے لگے میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں، قیامت آ گئی ہے، میں میدان محشر میں کھڑا ہوں، اعمال نامہ میرے دائیں ہاتھ میں ملا ہے، میں کہتا ہوں اللہ میں تو گناہ گار ہوں،
میرے پاس تو کوئی نماز نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی روزہ نہیں ہے، میں نے کوئی نیکی نہیں کی ہے، اللہ یہ اعمال نامہ مجھے بائیں ہاتھ میں ملنا چاہیے تھا، مجھے دائیں ہاتھ میں کیوں ملا؟ اس کا مطلب ہے میں جنت میں جاؤں گا؟ فرشتے نے کہا ابھی ٹھہر جا، جنت میں جائے گا، ابھی جنت میں جائے گا، یہاں سے چلو، یہاں سے چلو، پرسرات بھی کراس کرنا ہے، یہاں سے چلو۔ کہتے ہیں خواب کے اندر میں چلا تو میرے پیچھے ایک اژدہا لگ گیا، ایک بہت بڑا سانپ لگ گیا، میں بھاگنا میں نے شروع کیا، پیچھے سے اژدہا بھی میرے پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا، میں پیچھے مڑ کے دیکھتا، اتنا بڑا اژدہا، اتنا منہ کھلا ہوا کہ اتنا بڑا اس کا منہ، میں اس کا ایک ہی لقمہ بن سکتا ہوں، ایک لقمہ بن سکتا ہوں، کالا اژدہا میرے پیچھے لگا ہوا ہے، میں پھر پیچھے دیکھتا ہوں تو میرے پیچھے دوڑ رہا ہے، آگے میں دوڑ رہا ہوں، پیچھے اژدہا دوڑ رہا ہے۔ چل رہا ہے بھائی، ان خیر نہیں، اعمال نامہ میرے ہاتھ میں ہے۔ چلتے چلتے برلبے سڑک، برلبے راہ ایک بزرگ ملتے ہیں، سفید بزرگ ملتے ہیں، سفید لباس میں برلبے کھڑے ہیں۔ میں نے ان کو کہا بزرگ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، مجھے بچائیے، پیچھے میرے سانپ ہے، آگے میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں مجھے حکم ہے آگے جانے کا، میری منزل کہیں آگے ہے، پیچھے سانپ ہے، مجھے وہ لقمہ کر لے گا، میری کچھ ہیلپ کیجئے، میری کوئی مدد کیجئے، میں سانپ سے بچ جاؤں۔ بزرگ کہنے لگے میرے پاس ہمت نہیں ہے، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے میں سانپ کو پیچھے کروں، سانپ بڑا ہے، سانپ طاقتور ہے، میں کمزور ہوں، میں سانپ کو پیچھے نہیں کر سکتا، دور نہیں کر سکتا، ہٹا نہیں سکتا، معذرت کر دی۔ کہنے لگے میں پھر آگے چلنا شروع کر دیا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، سانپ بھاگ رہا تھا، اژدہا میرا پیچھا کیے ہوئے بدستور میرے پیچھے آ رہا تھا۔ آتے آتے سامنے دیکھا آگ جل رہی ہے۔ کیا جل رہی ہے؟ آگ جل رہی ہے۔ اب میں نے سوچا کہ آگ کے اندر چھلانگ لگا دوں تو ہلاک ہو جاؤں گا، اگر آگ سے بچتا ہوں، آگ میں چھلانگ نہ لگاؤں تو پیچھے اژدہا میرا لقمہ کر لے گا، اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اب موت کے سوا کوئی اور حل ہے نہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ کہتا میں خیر رکا نہیں، کہیں پیچھے سانپ اژدہا لقمہ نہ بنا لے، میں آگے چلتا رہا۔ تو جب آگ قریب آ گئی، دہکتی ہوئی آگ قریب آئی، دائیں طرف سے ایک پہاڑی سے ایک بچی آئی بھاگ کر اور آ کر مجھے لپٹ گئی، میرے گلے میں ہاتھ ڈال لیا اور مجھے کہا ابو آپ تو میرے ابو ہیں، انتا والدی آپ میرے والد ہیں، آپ میرے والد ہیں، آپ میرے باپ ہیں۔ میں نے یوں کر کے غور سے دیکھا، میں نے کہا بچی کو تو میری بیٹی ہے، تو نے مجھے پہچان لیا؟ ہاں آپ میرے باپ ہیں، آپ میرے ابو ہیں، میں نے آپ کو پہچان لیا؟ تو کہتے میں نے بھی پہچان لیا۔ جب میں نے غور سے دیکھا، جب بندہ مرتا ہے نا تو عالم کیا کہتے ہیں، عالم برزخ، جہاں روحیں نکل کے جاتی ہیں اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، جہاں سے روحیں آئی ہیں اس کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ جب روح نکل کے جاتی ہے تو عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔ نیک روحیں دو جگہ ہیں عالم برزخ میں، ایک جگہ ہے علیین، دوسری جگہ ہے سجین۔ نیک روحیں، جنتی روحیں علیین میں رہتی ہیں، ان کو وہاں آرام ملتا ہے، دکھ تکلیف نہیں ملتی، جنت کے کھانے ملتے ہیں۔ اور جو کافر یا گناہگار روحیں ہوتی ہیں وہ سجین، اس کا نام سجین ہے، وہ وہاں رہتی ہیں، ان کو دوزخ کی تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں۔ اور جب انسان مرتا ہے روح نکل کر وہاں پہنچتی ہے عالم برزخ میں، جتنے جا چکے ہیں رشتہ دار، شاگرد، دوست، احباب، سب سے ملاقات ہو جاتی ہے، سب کو وہ دیکھ لیتا ہے، کئی تو استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، بہرحال یہ مالک بن دینار کہنے لگے جب میں وہاں قریب پہنچا تو لپٹ کر میرے سامنے سے پہاڑی سے آئی بچی، مجھ سے لپٹ گئی، اس نے مجھے کہا آپ میرے ابو ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا تو میں نے بھی پہچان لی، یہاں تو میری بیٹی ہے۔ میں نے پوچھا بیٹی آپ یہاں کہاں؟ بیٹی کہنے لگی ہماری یہ جگہ ہے۔ وہ اصل میں اللہ پاک نے جگہ دکھائی برزخ، جہاں روح رہتی ہیں، برزخ۔ اس گناہگار نے بھی برزخ خواب میں دیکھی ہے،
میں نے اپنی ماں کو خواب میں برزخ اندر دیکھا ہے، جنت کے پاس کھڑی ہے میری ماں۔ میری امی کہتی ہوتی تھی رحمہم اللہ تعالیٰ، بیٹے کسی اور میں بیٹے کا بیٹی کا نہیں رہتی، میں تجھے کوشش کرتی تھی میں تجھے با وضو دودھ پلاؤں۔ 2 سال دودھ پلایا ماں نے، اب کہاں ہے ماں؟ وضو والی مائیں کہاں ہیں میرے بھائی؟ اب تو پتہ نہیں کیا کیا سن کے مائیں دودھ پلاتی ہیں، اول تو اپنا دودھ دیتی نہیں ہیں، چل فٹر پیتے جان چھوڑ، پھر دودھ پلاتے وقت کیا کیا لگاتی ہیں مائیں، پتہ نا آپ کو؟ ٹی وی لگا دیا، موبائل میں وہ لگا دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہاں ولی پیدا ہوں گے آج؟ اولاد کہاں نمازی پیدا ہوگی؟ اولاد کہاں حافظ ہوگی؟ اولاد کہاں عالم بنے گی؟ اس کی عادتیں کہاں اچھی ہوں گی؟ اللہ کا ولی بہت دور تک دیکھتے ہیں، مفتی اوپر سے دیکھتے ہیں، اللہ کا ولی دور سے دیکھتے ہیں۔ تمہاری نظر وہاں تک نہیں جاتی جہاں تک اللہ والے کی نظر پہنچتی ہے۔ مفتی کی نظر اوپر ظاہر تک ہوتی ہے، اللہ کا ولی کی نظر بہت دور تک کراس کرتی ہے۔ مالک بن دینار رحم اللہ نے پوچھا، بیٹی تم یہاں کہاں سے آئی ہو؟ کہتی ابا جی ہم لوگ یہاں رہتے ہیں، یہاں پہاڑی کے پیچھے ہم رہتے ہیں، میں نے آپ کو دیکھا دور سے، آپ بھاگتے بھاگتے آ رہے ہیں، پریشان آ رہے ہیں، آپ کے پیچھے کوئی چیز لگی ہوئی ہے، میں اس لیے پیچھے سے آگے سے پہاڑی سے میں نے دیکھ لیا، اونچی جگہ سے دیکھ لیا، میں نے فوراً آپ کو آ کر پہچان لیا اور میں آپ کے ساتھ لپٹ گئی۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں پریشان تھا، میں نے فوراً انہی لمحات انہی سیکنڈوں میں کہا بیٹی میں پریشان ہوں۔ میں پیچھے ایک بزرگ سے میں نے ہیلپ مانگی تھی، تعاون مانگا تھا، وہ کہنے کا یہ مجھ سے بھاری ہے، سانپ میرے پیچھے سانپ لگا ہوا ہے، اس کو تو کچھ کر، آگے آگ ہے۔ بیٹی کہنے کی ابو آپ کوئی فکر نہ کریں، سانپ آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ اتنی گفتگو ہو رہی تھی، سانپ قریب آیا، بیٹی نے ہاتھ یوں کیا، سانپ پیچھے بھاگ گیا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں رحمہ اللہ، بیٹی آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ تو نے جو مجھے پہچان لیا، یہ چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں کل قیامت کے دن سفارش کریں گے، یہ بلکہ مرتے ہی سفارش کریں گے۔ مالک بن دینار کہنے کے بیٹی آپ یہاں کیا کرتے ہیں، ادھر سے آپ آئیں؟ کہتی ابو ہم یہاں پڑھتے ہیں قرآن، ہم یہاں قرآن پڑھتے ہیں۔ جو چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، یہاں آ جاتے ہیں، اللہ پاک نے قرآن کریم کا تعلیم کا بندوبست یہاں کیا ہوا ہے۔ یہاں ایک قاری صاحب ہمیں قرآن مجید پڑھاتے ہیں۔ آج ہمارا قرآن سے منہ مڑا ہوا ہے، یہی تو کہہ رہا ہے قرآن، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کون سا وقت آئے گا آج تم نے قرآن سے منہ موڑ لیا؟ قرآن سے محبت کرو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سیکھو، قرآن کو عام کرو۔ کون سا وقت آئے گا کہ تم قرآن سے محبت کرنے لگو، قرآن کو تم پڑھنے لگو اور اصل جو چیز ہے قرآن کی زندگی اپنانی شروع کر دو؟ کون سا وقت آئے گا؟ کہنے کہ ابو ہم یہاں پڑھتے ہیں یہاں قرآن۔ جو بچے ان پڑھ چلے جاتے ہیں نابالغ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انگلش، فارسی، کوئی اور زبان، کوئی اور کتاب عالم برزخ میں بچوں کو نہیں پڑھواتے، قرآن مجید کی تعلیم دلواتے ہیں اللہ۔ اور وہ قاری، وہ حافظ قاری جو دنیا سے چلا گیا، بوڑھا ہو یا جوان ہو، اس کی ڈیوٹی بچوں کو پڑھانے میں لگتی ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا علیہ السلام، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضور نے فرمایا علیہ السلام، خدا کی زمین پر سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھاتا ہے، اور وہ بچے ہیں جو قرآن۔ نبی نے فرمایا علیہ السلام، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن
وعلمہ، حضور نے فرمایا علیہ السلام خدا کی زمین پر سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھاتا ہے اور وہ بچے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، سب سے بہترین وہ آدمی ہے۔ ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں کن کو بہترین سمجھتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، پتہ تو مجھے بھی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ آج بہترین کس کو سمجھا جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کون کون بہترین ہے خدا کی زمین پر؟ تمہارے بہترین بننے سے تم بہترین نہیں بن جاؤ گے۔ میرا نبی جس کو بہترین فرما رہا ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو بہترین فرما رہے ہیں، وہ بہترین ہے۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں نے پوچھا بیٹی آپ یہاں کیا کرتی ہو، تو کہنے لگی ابو ہم یہاں اس پہاڑی کے پیچھے قرآن پڑھتے ہیں، قاری صاحب ہمیں قرآن پڑھاتے ہیں۔ بیٹی نے آیت پڑھی جو میں نے آیت خطبے کے اندر پڑھی ہے، اور دوران خطاب میں جو بار بار آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، بیٹی نے یہ آیت پڑھی۔ ابو آپ کو یہ آیت یاد نہیں ہے؟ مالک بن دینار کہنے لگے رحم اللہ تعالیٰ بیٹی آپ تو چھوٹے ہوتے ہوئے چلے گئے تھے دنیا سے، یہ آپ کو آیت کیسے یاد ہو گئی، کیسے آج مجھے سنا دی؟ کہنے کہ ابو یہاں قاری صاحب ہیں، اللہ نے ڈیفرے لگایا، یہاں ہم پڑھتے ہیں قرآن، ہم یہاں قرآن پڑھتے ہیں۔ بیٹی نے کہا ابو کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ آپ توبہ کر لیں؟ یہ ہے اصل بات جو سنانے والی ہے۔ ابو ابھی کون سا وقت آئے گا کہ آپ توبہ کر لیں گے؟ شراب آپ پیتے ہیں، جوا آپ پیتے ہیں، کھیلتے ہیں، زنا آپ کرتے ہیں، جھوٹ آپ بولتے ہیں، رشوت آپ لیتے ہیں، آپ کا محکمہ اتنا خراب ہے، اتنا برا ہے، رشوت آپ لیتے ہیں، ظلم آپ کرتے ہیں۔ ابو کون سا وقت آئے گا آپ توبہ کریں گے؟ کون سا وقت آئے گا؟ بیٹی کہہ رہی ہے خواب میں، بیٹی کہتی ہے ابو مصیبت تو ٹل گئی ہے، ہمیں اللہ نے سفارشی بنایا ہوا ہے، ہمیں اللہ نے سفارشی بنایا ہوتا ہے اپنے ماں باپ کے لیے۔ ہم چھوٹے بچے جب مر جاتے ہیں یہاں پہ آ جاتے ہیں تو اپنے ماں باپ کے لیے ہم سفارشی بنتے ہیں۔ سفارش تو قبول ہو گئی میری، آپ پہ جو مصیبت آتی وہ ٹل گئی ہے، پیچھے ازدہا لگا ہوا تھا وہ ٹل گئی ہے، آگے یہ دوزخ تھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹل گئی ہے، تو یہ تو ٹل گئی ہے، توبہ کب کریں گے آپ؟ مالک بن دینار کہتے ہیں رحم اللہ میں نے بیٹے سے پوچھا یہ آگ کیا ہے، یہ وہ بزرگ کون تھے، یہ پیچھے ازدہا کیا تھا؟ بیٹی کہتی ہے ابو وہ جو ازدہا تھا وہ آپ کے اعمال بد تھے، وہ آپ کے برے اعمال تھے، جوا، شراب اور دوسرے تیسرے گناہ جو آپ کرتے تھے، وہ سانپ آپ کے گناہ تھے، اور جو وہ بزرگ تھے وہ آپ کی کوئی ایک آدھ نیکی تھی۔ گناہگار بھی ایک آدھ نیکی کر لیتا ہے، وہ جو انہوں نے ہیلپ کرنے سے انکار کر دیا، تعاون کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ یہ ابو گناہ زیادہ تھے نیکیاں کم تھی، گناہوں کا پلڑا نیچے تھا، نیکیوں کا پلڑا اونچا تھا، اس لیے وہ آپ کی مدد نہیں کر سکے۔ ابو یہ جو سامنے آگ ہے یہ دوزخ ہے، یہ دوزخ ہے، میں وہ آپ کی نیکی ہوں، میں آپ کی بیٹی ہوں، مجھے اللہ نے سفارشیں بنایا ہے۔ اٹھے صبح کو خود ہی تعبیر نکال لی، سمجھدار تھے، عام لوگ بھی تعبیر نکال لیتے ہیں، تو پہلے تو روتے رہے، غور و فکر کیا، غور و فکر کرنے کے بعد سمجھ گئے کہ مجھے اب توبہ کرنی چاہیے، بیٹی مجھے کہہ رہی ہے توبہ کرنی چاہیے۔ اٹھتے ہی سب سے پہلے توبہ کی، توبہ کے 2 نفل پڑھے، غسل کیا، 2 نفل پڑھے، توبہ کی، کہا اللہ میں نے جتنے گناہ کیے ہیں آج کے بعد آج تک اللہ مجھے معاف فرما دے، اب میری جتنی زندگی ہے میں تیرے ذکر میں، تیری للہیت میں، اللہ والوں کی خدمت کے اندر گزاروں گا، اللہ آج کے بعد مجھے معاف کر دے۔ ایسی توبہ کی، اس دن اپنی افسریت سے بھی انہوں نے استعفیٰ دے دیا، محکمے میں افسر تھے، روایتوں میں لکھا ہے لوگ آتے تھے حضرت آپ آئیں، آپ نے کو کہتے بس میں نے استعفیٰ دے دیا، میں نے آنا ہی نہیں ہے،
ساری زندگی افسر پہ جب استعفیٰ دے دیا، نہیں گئے نہ کہیں اور گئے، اللہ والوں کو قدموں میں بیٹھ گئے، اللہ اللہ سیکھتے رہے، اتنی اللہ اللہ سیکھی کہ وقت کے ولی بنے ہیں۔ اب قیامت تک ان کا نام اولیاء کرام میں لکھا جاتا ہے۔ آج ہم ان کو رحم اللہ تعالیٰ کہہ کے پکار رہے ہیں، مالک بن دینار رحم اللہ تعالیٰ۔ ایسی پکی توبہ کی، پکے نمازی بن گئے، تہجد گزار بن گئے، روزے دار بن گئے، متقی بن گئے، پرہیزگار بن گئے، اولیاء کرام میں شمار ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، بہت سادہ سا یوں ترجمہ کر لو، کون سا وقت آئے گا کہ تم بدلو گے؟ کون سا وقت آئے گا تم اپنے آپ کو بدلو گے؟ میرے بھائیو، یہ محفلیں، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ مجلسیں جو بھی ہو، اس کا فائدہ تب ہے کرنے کا ہم کچھ اپنے آپ کو بدل لیں۔ اگر ہم جوں کہ توں رہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے مجلس میں۔ میرے کاغذوں میں یہ فتویٰ ہے، ٹھیک کہہ رہا ہوں میں جی صاحب؟ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں، بات کافی لمبی ہو گئی ہے، ہم اصلاح بیان بہت مختصر کرتے ہیں، ہماری مجلس سے ذکر ہے یہ۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ اہل بیت کے طریقے پہ، سنت پہ ہمیں چلنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، رب تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے اندر تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے میں نے گناہ بتائے ہیں یا کبیرہ گناہ ہیں، قبر کے اندر ساتھ جائیں گے، اللہ مسلمانوں کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں، ذکر کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ۔